اور اگر سیدنا عثمان غنی کی عبادت کی طرف نگاہ دوڑائی جائے، کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ میرے آقا کا ہر ایک صحابی ستاروں کی مانند ہے، کیونکہ ہم نے اگلے جمعہ میں ذکر کرنا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ایک جمعہ کیا، ایک مہینہ کیا، ساری زندگی میں ان کی سیرت بیان کی جائے تو پوری نہ ہو۔ اسی جو شروع میں تحریر کے دور میں بات سمجھائی ہے نا کہ سرکار نے بھیجا عثمان غنی کو مکہ جاؤ، ان سے بات چیت کرو، ان سے جو بات چیت ہوئی وہ اگر کسی کو شوق ہو تو وہ صلح حدیبیہ اٹھا کر پڑھ کے دیکھ لیں، یہ بات چیت ہوئی تھی، یہ معاہدہ ہوا تھا سیدنا عثمان غنی کے اس دور کا، جس کی پہلی شرط یہ تھی کہ اس بار مسلمان واپس چلے جائیں گے، اس بار وہ طواف نہیں کریں گے، حج نہیں کریں گے، عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے پھر انہیں موقع دیا جائے گا، پہلی شرط اور پہلی شرط۔ اور یہ وہ صلح نامہ ہے جس کے اوپر سیدنا علی المرتضیٰ کاتب تھے، رائٹر تھے، لکھنے والے۔ یہ ہے وہ صلح نامہ کہ جو آپ نے لکھا تھا، جس کے اوپر نام جو لکھا تھا کہ مابین محمد رسول اللہ اور فلاں سرداران قریش کے درمیان یہ صلح ہو رہی ہے، تو انہوں نے اعتراض کر دیا کہ جی محمد رسول اللہ کیوں لکھا ہے، ہم تو مانتے نہیں۔ اب صحابہ علی کے پاس آ گئے، علی یہ بٹانا ہے، تلواریں میں نکل آئے۔ اب آج میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ان ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے ان ہستیوں کی سیرت بھی پڑھنی پڑتی ہے، بڑا چلتا ہے یہ کون ہے، کیونکہ ابھی 18 ذوالحجہ کو یہ پورے مکتبہ فکر میں سرکار علی المرتضیٰ کا وہ جشن غدیر منایا ہے۔ کیا آپ کو تو شاید کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے۔ آپ کے پاس جب صحابہ آئے کہ علی اعتراض اٹھایا انہوں نے کہ سرکار کا نام محمد رسول اللہ نہیں، مٹاؤ۔ اب انہوں نے اعتراض کیا، اب علی ہے لکھنے والا، سرکار نے خود ہی ارشاد فرمایا علی ہٹا لو، جب بات نہیں بنتی تو ہمیں صلح کرنی ہے، کوئی بات نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، لکھو محمد ابن عبداللہ۔ ان میں آج بھی حیران ہوتا ہوں، تھے کافر عقل مند سی، ہاں آج کل کے مسلمانوں اور عقل مند سی، کیوں؟ انہوں نے دلیل کیا دی تھی کہ اگر محمد کو رسول اللہ مان لیا پھر جھگڑا جائے گا، پھر لڑائی کس بات کی ہوگی؟ ہم کبھی تو لڑ رہے ہیں کہ ہم نے محمد کو رسول نہیں مانا، جب محمد کو رسول مان لیں گے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہے تو پھر تو لڑائی ختم ہو جائے گی۔ آج بھی 4 فرقے مولوی محمد رسول اللہ پڑھ کے بھی دیر سرکار کو کوئی نہیں بن دے گا۔ ہاں آپ نے فرمایا سرکار علی لکھنے والا ہے، مٹانے والا نہیں۔ کوئی مٹانے والا کھڑا ہو جائے نا تو علی بندہ مٹا دیتا ہے، نفر نہیں مٹاتا، علی وہ ہے۔ آج قوم کو بدلے کس علی کا تعارف کرواتی ہے۔ عرض کی سوڑیاں، علی اپنی گردن لگا دیتا ہے جو میرے آقا کے نام کی طرف نگاہ نہیں اٹھائے گا۔ علی مٹانے والا نہیں، علی کو لکھنے والا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اس کا حفاظت تو علی کر دیتا ہے، مٹا نہیں سکتا، علی وہ ہے۔ اور جب سیدنا عثمان غنی مکہ پاک پہنچ گئے، گفتگو شنید ہو گئی، بات چیت ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، چونکہ آپ کاروباری تھے، تاجر تھے، ان لوگوں کے ساتھ آپ کے بڑے احسان تھے، انہوں نے کہا ایک پیشکش رکھی سیدنا عثمان غنی کے سامنے، اس وقت کے کعبے کے متولی اور مجاوروں نے کہ جی آپ چونکہ آ رہے ہیں تو آپ کے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، کاروباری ریلیشن بھی ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، آپ صفا مروہ کی صحیح کر لیں، آپ حجر اسود کو بوسہ دے لیں، آپ حتیم میں جا کر نفل پڑھ لیں، آپ منتظر کے ساتھ لپٹ کر دعا مانگ لیں، آپ جو چاہیں جہاں چاہیں، آپ کے لیے ہم خانہ کعبہ کھول دیتے ہیں۔ اب ذرا غور کرنا، مسلمان ہیں کم از کم 6 سے 7 سال کا عرصہ جدائی کا ہے،
مکے سے جدائی، اور نمازی بھی ہو عثمان غنی جیسا، اللہ اکبر، محبت بھی ہو، عقیدت بھی ہو، احترام بھی ہو، پھر احرام بھی ہو، کہنے والے کہیں کہ ہاں ہاں آپ کر لیں، مسلمان باقی نہیں کریں گے، سرکار کی ذات سنے۔ ہم کو جو کہتے ہیں نماز بڑی چیز ہے، میں پوچھتا ہوں یہاں میں نے حج کے موقع پہ یہی تو سمجھایا تھا کہ پگڑے تو کس بات کو عبادت سمجھ کے بیٹھا ہے، رب تو یہ کہتا ہے میرے محبوب جیسا کر، بس جیسے میرے محبوب نے کر دیا ایسا کر دے، تیری بات بن جائے گی۔ رب کو سجدوں کی حاجت کوئی نہیں، وہ تو صرف مانگتا اطاعت کہ میرے محبوب کی اطاعت کر، جیسا میرے محبوب نے کیا تو ایسا کر، بس پھر تیری عبادت بنا دوں۔ سبحان اللہ، اب سیدنا عثمان غنی کو جب کہا گیا کہ سرکار باقی مسلمان سرکار کی ذات پاک سمیت بیت اللہ کا طواف اگلے سال کریں گے، اجازت نہیں، آپ کر لیں، آپ کو اجازت ہے۔ بڑا موقع تھا نا، 6 سے 7 سال کی جدائی بھی تھی، محبت بھی تھی، بیت اللہ سامنے تھا، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، پھر سب سے بڑھ کر مسلمان، پھر سید سرکار کے وہ داماد، سب کچھ ہونے کے باوجود سیدنا عثمان غنی نے یوں چہرہ پھیر لیا بیت اللہ سے۔ اگر تم مجھے کہتی ہو کہ عثمان اس گھر کا طواف کر، تجھے اجازت ہے، تو حدیث میں جا کر نفل پڑھ، تو اندر جانا چاہے تو چلا جا، تو صفا مروہ پہ جانا چاہے تو چلا جا، تم مجھے اجازت دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میرے آقا اس گھر کا طواف اگلے سال کریں گے۔ سنو، تمہیں تو خبر نہیں، عثمان کو پتا ہے اس کو خانہ کعبہ کو خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ اللہ اکبر، یہ گھر تو پہلے بھی کھڑا تھا، ارے اس کی عظمت کو کس نے بلند کیا تھا؟ میرے آقا نے کیا تھا۔ ارے تم اس کعبے کی بات کرتے ہو، عثمان اس کعبے کی بات کرتا ہے جو اس کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ جب تک میرے آگے آگے میرے آقا اس گھر کا طواف نہیں کریں گے، عثمان اس وقت تک اس گھر کا طواف نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ تھی عبادت اور محبت کہ عبادت ہے وہی جو سرکار کی محبت اور غلامی میں کی جائے گی، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ہو تو وہ ٹکرے ہیں، بس کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ ساری کائنات کے سجدے کرنے والوں کے سجدے اکٹھے کر لو نا، سرکار کے صحابہ کی بات کر رہا ہوں، تو سرکار کے بلال کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، صحابہ کے بعد کی بات کر رہا ہوں، ساری کائنات کے نمازی اکٹھے کر لو، وقت کے ولی غوث قطب اقدال حتیٰ کہ غوث اعظم کی ذات پاک، سب کے سجدے اکٹھے کر لو، یہ سرکار بلال کے ایک سجدے کے برابر نہیں پہنچتے۔ ہاں، پھر میرے آقا، ان کی تو عظمت ہی کیا کہیں، پھر میرے آقا کا عثمان، وہ عثمان جب سرکار علی المرتضیٰ کی شادی شروع ہوئی تھی نا، یہ میں اس لیے سمجھاتا ہوں کہ میری قوم کو باہر نکل گیا لیکن پتہ کو سال تک سے دسیا ہی نہیں تھی۔ آج قوم کو تقسیم کیا جاتا ہے کہ استغفر اللہ، شاید ان کے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا تھا کوئی۔ سن، عثمان وہ ہے جب مولا علی حیدر کرار کی شادی سیدہ مخدومہ پاک کے ساتھ طے ہوئی تھی نا، عین برات کا دن آ گیا تھا، سرکار نے پوچھا علی تیرے پاس کیا ہے؟ اب مولا علی کے قدموں پہ ساری کائنات کی دولتیں نچھاور ہیں۔ عرض کی سونے اے میری ذرہ، وہ جو پہن کر جہاد کرتے تھے، یہ میری تلوار، یہ میرا پیالہ، یہ میرا کمبل، یہ میری بڑا چیز، یہ ہے میرا کل اثاثہ۔ کیا کہنا کہ سرکار علی المرتضیٰ نے بتایا میرا دائرہ خالی بیچی رکھنا، کوئی کام بھی کر کے دسنا کہ علی اے کرتا سی۔ ہاں، قیامت کی صبح تک بتا دیا۔ اب سرکار نے فرمایا چونکہ تلوار کو بیچی نہیں جاتی، مجاہد کی نشانی ہے، اچھا ذرہ بیچ دو۔ اب علی المرتضیٰ ذرہ بیچ رہے ہیں۔ اب شادی پہ کس کو بلایا جاتا ہے؟ دوستوں کو یا دشمنوں کو؟ اب جس کے ہاتھ علی المرتضیٰ نے ذرہ بیچی ہے، ذمہ داری میری، کسی وقت میں فکر کی کتاب کو میں نکال کے دکھا دوں گا، حتیٰ کہ میں تشریح کی اپنی کتابوں میں سے، کہ جس
ہستی کے ہاتھ میں علی المرتضیٰ نے ذمہ بیچی تھی، یا جو ہستی علی کے پیچھے پیچھے بازار میں ساتھ ساتھ گئی تھی کہ علی کہاں بیچے گا میں خریدوں گا، ہاں جب انہوں نے کہا ہاں میں بیچتا ہوں، انہوں نے پوچھا کتنے کی، علی المرتضیٰ نے فرمایا 400 درہم یا 500، 2 روایتیں ملیں گی۔ آپ نے یہ نہیں کہا یہ تو پرانی ہے سیکنڈ ہینڈ ہے پیسے ذرا کم کر دے، ہاں ایسی ذمہ داری سے آپ نے اتنے پیسے سرکار علی المرتضیٰ کو پیش کیے، ذمہ پکڑ لی، اور یہ لینے والی ہستی تھی سیدنا عثمان غنی کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب پیسے دے کر ذمہ خرید لی، چہرے پہ تبسم ہے، سیدنا عثمان غنی فرما رہے ہیں علی تیری شادی ہو گئی، تو سادہ امیر، تو سادہ یار، کوئی یار یار تو بھی تو پیش کرتے ہیں نا، ہاں جی کیوں نہ، فرمایا اے ذرا تو میرے ہاتھ بیچ دی تھی، ہاں سرکار بیچ دی، فرمایا اے عثمان کی طرف تک شادی کا تحفہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سرکار میں یہ صحابہ، سرکار سیدنا صدیق اکبر ہو، سیدنا فاروق اعظم ہو، سیدنا عثمان غنی ہو، مولا علی حیدر کرار ہو، الحمدللہ ہم کو ہے سرکار کے ہر صحابی کی عظمت کو سلام پیش کریں۔ پھر آگے گھر سرکار کے گھر پاک والے اہل بیت اطہار، قربان جائے ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سلام۔ ہم سرکار کے صحابہ کی عظمت کو بھی ماننے والے ہیں اور سرکار کی اہل بیت اطہار کی عظمت کو بھی سلام کرنے والے ہیں۔ نہ ہمارا دل کالا ہے، نہ ہماری زبان کالی ہے، نہ ہم صحابہ کے گستاخ ہیں، نہ ہم سرکار کے گھر والوں کے گستاخ ہیں۔ خدا کے لیے یاد رکھنا میرا بات، زندگی میں کبھی کسی ہستی کے بارے میں بدگمانی، بد عقیدگی، بد اخلاقی نہ کرنا، نہ کرنا، نہ کرنا۔ خدا کے لیے ان ہستیوں کا جانا کچھ نہیں، تیرا بچنا کچھ نہیں۔ کل قیامت کو جب رب پوچھے گا تو تو کیا جواب دے گا؟ ابو بکر کے بارے میں اگر تیرے دل میں کوئی غلط بات خیال آ گیا، عمر کے بارے میں، عثمان غنی کے بارے میں، مولا علی حیدر کرار کے بارے میں، پھر سرکار کی پاک بیویاں، گھر پاک پر، اولاد پاک، ان کے بارے میں اگر رب نے پوچھ لیا سرکار کے سامنے، سرکار نے پوچھ لیا رب کے سامنے، تو ذرا سوچ کے بتا کیا بنے گا؟ اگر میرے آقا نے اتنا فرما دیا کہ جا تو میرے ابو بکر کے بارے میں یہ کہتا تھا، ابو بکر کہاں ہوں گے؟ ہاں حدیث میں دکھا دیتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا مسجد نبی میں آئے اس شان سے کہ دائیں ہاتھ میں سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں عمر پاک کا ہاتھ ہے، سرکار کے صحابہ دے کر خوش ہوئے، سرکار نے فرمایا ہاتھ کا دار کے پاس، اے میرے غلاموں دیکھ لیا منظر، ہاں یا رسول اللہ بڑا خوبصورت منظر، فرمایا سنو گواہ ہو جاؤ قیامت والے دن بھی ہم یوں ہی آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر تو سرکار کے دائیں کھڑے ہوں گے، عمر پاک بائیں کھڑے ہوں گے، عثمان غنی ساتھ ہوں گے، مولا علی حیدر کرار ساتھ ہوں گے۔ اگر سرکار نے پوچھ لیا وہاں رب کی بارگاہ میں کھڑا کر کے بتا پورا عمر کے بارے میں کیا خیال تھا، عثمان غنی کے بارے میں کیا خیال تھا، علی المرتضیٰ کے بارے میں کیا خیال تھا، صدیق اکبر کے بارے میں کیا خیال تھا، تو کیا بنے گا؟ خدا کے لیے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، مجھے آپ کے لباس سے کوئی غرض نہیں، کاروبار سے بھی کوئی غرض نہیں، اللہ اور برکتیں دے، یقین جانیے میری اتنی ہی تمنا ہے، اگر لباس پہ توجہ دیتے ہو اچھی بات ہے، کاروبار پہ توجہ دیتے ہو اچھی بات ہے، اگر دنیا بنانے کے لیے محنت کرتے ہو اچھی بات ہے، خدا کے لیے آخرت بنانے کے لیے توجہ دے ہو۔ اللہ آپ کا اور میرا معافی ناصر